السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات کو دروازہ بند کرتے وقت ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ تو دوستو، وہ غلطی کون سی ہے آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رات کو سارے انسان سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور ہر گھر میں گھومتا ہے، اور وہ فرشتہ ہر گھر میں پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ تو دوستو، وہ فرشتہ کون ہے اور کن کن گھر میں وہ داخل ہوتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات کو دروازہ بند کرتے وقت ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے تو ایک شخص پوچھنے لگا، یا علی، انسان کی وہ کون سی غلطی ہے جو دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتی لیکن وہ غلطی گھر کو تباہ کر دیتی ہے؟ بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جب انسان رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرتے ہیں اس وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرو تو اللہ کا نام لے کر یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ، ہمارے گھر کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں رکھ، کیونکہ جو انسان ایسا نہیں کرتا تو شیطانی جن رات کو اس گھر میں پھرتے رہتے ہیں اور تنگ دستی اور پریشانی اس گھر میں گھر کر جاتی ہے۔ اے شخص، رات کو اللہ کا نام لے کر اپنے گھر کے دروازے بند کیا کرو، اس سے نہ تمہارے گھر میں کوئی چور داخل ہوگا اور نہ شیطان اور شیطانی جن، کیونکہ پوری رات اللہ کے فرشتے تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے یعنی دن اور رات ملنے لگے، مطلب مغرب کا وقت ہونے لگے، تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو، کیونکہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو نہیں کھول سکتی۔ چراغ کو بھی بسم اللہ پڑھ کر بجھایا کرو۔ پانی کے برتن کو بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن کو بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپو۔ اگر برتن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کسی چیز سے آڑ ہی کر دو۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رات کو سارے انسان سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور ہر گھر میں گھومتا ہے، اور وہ فرشتہ ہر گھر میں پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے، رزق بانٹتا ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں وہ فرشتہ گھومتا تو ہے لیکن اس گھر میں اللہ کی روزی تقسیم نہیں کرتا اور اس گھر میں برکت نہیں ہوتی،
اور اس گھر کے رہنے والے روزی سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا علی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر گھر میں میرے بندوں کے لیے رزق بانٹ کر آؤ، اور اس طرح سے رزق بانٹنے والے فرشتے کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، برکت اور رزق اس گھر میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ یاد رکھنا، جہاں یا جس گھر میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں برائی ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے حسد ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتی، اور یوں وہ گھر، اس گھر کے رہنے والے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس عورت سے فرمایا، اے عورت، جاؤ، پہلے اپنے گھر سے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور حسد کو ختم کر کے آؤ، اس کے بعد اللہ کی رحمت، برکت اور رزق تمہارے گھر کے اندر داخل ہونے لگے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا یعنی شرم ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی کچھ اس طرح ہے کہ حیا یعنی شرم ایمان میں سے ہے اور ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ 3 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا، کبھی حیا نہیں کرنا۔ نمبر 1، مہمان کی خدمت کرنے میں، یعنی مہمان کی خدمت کرنے میں کبھی حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، باپ اور استاذ کی تعظیم میں کھڑا ہونے میں، یعنی باپ اور استاذ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتے وقت بھی انسان کو کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، استاذ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور نمبر 3، حق کی تلاش میں، یعنی حق کی تلاش میں بھی انسان کو شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، یعنی اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو، کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے پوچھنے میں بھی شرم نہ کرے، حیا نہ کرے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے والے ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ تو وہ غلطی کون سی ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چاہنے والے نے دعوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھا تو زیادہ کر کے کھانے لگا، تو جیسے ہی دعوت ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس چاہنے والے کو نصیحت کی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حضرت علی اس کو تنہائی میں اکیلے میں نصیحت کرنے لگی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہنے دو، اس سے تم جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔
تو وہ کہنے لگا یا علی جب بھی میرے سامنے کھانا آتا ہے تو مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ تم جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا رہو۔ اے شخص تمہارا خود سے مقابلہ کرنا ہی کامیابی ٹھہرے گی، اور تمہارا اپنی خواہشوں میں گرفتار ہو جانا تمہاری تذلیل ٹھہرے گی۔ جب بھی کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر کے یہ کہا کرو کہ اے اللہ مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لیے شفا بنے، دوا بنے، بیماری نہیں۔ جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے شفا بنے گا، اور زیادہ حوث اور بھوک پر بھی تمہارا قابو رہے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر پوچھا یا علی میری صحت اچھی نہیں رہتی، عجیب سی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن رہتا ہے۔ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا کھا کر فوراً بیٹھ جاتے ہو، سو جاتے ہو۔ یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جانا یا سو جانا انسان کی صحت کو اندر سے ایسے کھوکھلا کرتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کر دیتا ہے۔ جب بھی کھانا کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کر کے کچھ دیر پیدل چلا کرو، اور پیدل چلتے ہوئے بھی اللہ کے رزق کا بار بار شکر ادا کرتے رہا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھانے پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ رزق انسان کے جسم کے لیے شفا بنتا ہے، اور وہ انسان ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔